اور ہم دعا کرتے ہیں اے خدا جب موت آ جائے، کیسی بھی موت آئے، جب موت آ جائے تو قبر کی پہلی رات ہمیں اپنے مولا علی کی زیارت عطا کر۔ ہمارے استاد محترم انہوں نے اس بات کو نقل کیا، دیکھیں قبر کی پہلی رات بہت سنگین ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں برزخ کی پوری زندگی طے ہونے والی ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ مولا کائنات جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو قبر کا حال بیان کرتے ہیں، اپنی فوج کو روکا، کہا کہ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک زندگی گزارنے والوں، والمحال للمغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، والقبور المظلمہ، اے تاریک قبروں کے باشندوں، یا اہل التربہ، اے خاک نشینوں، یا اہل الغربہ، اے غربت کی زندگی گزارنے والوں، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں، انتم لنا فرط سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہمیں بھی تمہاری اتباع میں تمہارے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ اور پھر مولا نے اس دنیا کے حالات بتلائے، کَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، اے قبر والوں یاد رکھو وہ گھر جو تم نے بہت محنت سے بنائے تھے اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے، اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ بیویاں جن سے تم نے شادیاں رچائی تھی اب وہ تمہاری محبت میں بیٹھی نہیں ہیں، انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لی۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا اب وہ مال تمہارا نہیں رہا، تمہارے ورثہ میں تقسیم ہو چکا۔ هَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِندَكُمْ، اے قبر والوں یہ قبر کی خبریں تھیں، یہ دنیا کی خبریں تھیں جو میں تمہیں دے رہا تھا، ذرا یہ بتلاؤ کہ تمہارے پاس اس قبر کی کیا خبریں ہیں۔ اور یہ سوال بے جواب رہ جاتا اگر علی جیسا جواب دینے والا موجود نہ ہوتا، اس لیے کہ قبر سے کون بتلائے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ مولا نے اپنے رخ کو تبدیل کیا اور اصحاب کو دیکھ کر کہتے ہیں اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے لاخبروکم، تو یہ سب کے سب تمہیں بتلا دیں گے۔ فإن خیر الذات التقوی، قبر میں نہ دولت کام آئی، نہ شہرت کام آئی، نہ عزت کام آئی، قبر میں کام آنے والی چیز تقوی کے سوا کچھ نہیں تھی، اور تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھام لو۔ تو قبر کی پہلی رات سخت ہے بہت۔ ہمارے استاد محترم روایت نقل کرتے ہیں، بس اس روایت سے منزل مصائب پر جا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جب قبر کی پہلی رات ہوتی ہے مردہ لیٹا ہے، وہ پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے، اپنی اولاد سے کہتا ہے مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن کوئی اس کی بات کو جواب نہیں دیتا، ایک کے بعد ایک سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ تنہائی ہے، تاریکی ہے، اور یہ مردہ ہے۔ کہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کے اعمال میں کچھ کمی یا کوتاہی ہے، عذاب کے فرشتے نازل ہونا شروع ہوتے ہیں، یہ فقط ان کے چہرے کو دیکھ کر گھبرا رہا ہے، اسے خوف ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ہمارے استاد محترم بیان کرتے ہیں کہ اچانک قبر کے کونے سے ایک نور طلوع ہوتا ہے، وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے ختم ہو جاتے ہیں، تاریکی ختم ہو جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ یہ سوال کرتا ہے اس نور سے من انت، آپ کون ہیں؟ اس نور سے آواز آتی ہے انا مولا کا علی ابن ابی طالب، میں تیرا مولا علی ابن ابی طالب ہوں۔ دیکھیں پوری روایت ہے، کوئی مس انٹرپریٹ نہیں کیجیے گا مجھے، روایت میں ہے کہ وہ شخص نماز پڑھنے والا تھا، وہ شخص زکوٰۃ دینے والا تھا، وہ شخص حج کرنے والا تھا، ان تمام چیزوں کی اہمیت اپنے مقام پر ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ اس کے بعد مولا آتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے مولا آپ کا شکریہ آپ میری مدد کے لیے آئے، لیکن کیوں میری مدد کے لیے آئے؟ مولا جواب دیتے ہیں، مجلس حسین کا جواب نہیں دیا، ایک دوسرا حساس نقطہ ہے، ذرا غور فرمائیے۔ مولا کہتے ہیں کہ تو زندگی میں میری زوجہ کے شکستہ پہلو کا ماتم کیا کرتا تھا، ہے بی بی آپ پر قربان۔ فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے ایام شروع ہو گئے، ایام عزا بچ گئی، سنبھل کر بیٹھ جائے، کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو